الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله وإن كنتم تؤمنوا بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والإمام العادل والشاب النشأ في بيت الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا الله اجتمع عليه وتفرق عليه رواه البخاري ومسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا معزز سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، نوجوانوں، بزرگوں اور سماعت والوں، تمام قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی بیان کرنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جنہوں نے ہم تماموں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار بے سہارا نہیں چھوڑا، سیدھے راہ پر نامزد کرنے کے لیے، صراط مستقیم پر کھڑا کرنے کے لیے بے شمار انگنت نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو اس روئے زمین کے اندر وقتاً فوقتاً مبعوث فرماتے رہے۔ درود و سلام کا بے انتہا پھول چھاور ہو اس نبی پر جن کو رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، جن کا نام نامی اسم گرامی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ بارک وسلم۔
سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 59 کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اسی کے ضمن میں صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. پروردگار عالم سے دعا وہ ہے کہ رب ذوالجلال کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سامعین کو سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. سامعین کرام، آج کے اس مبارک جمعے میں چند لمحے آپ سے گفتگو جس موضوع پر، جس ٹاپک میں ہوں گے، وہ یہ ہے کہ عرش الہی کے سائے میں بہت ہی افسوس کے ساتھ یا ندامت کے ساتھ جھکاتے ہوئے اس بات پر یا اس موضوعات پر لوگوں کے سامنے کی جسارت کرتے ہوئے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یقیناً ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہم رب سے بالکل خالی ہو چکے ہیں. ہمارے لیے نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ ہم مسلمان ہیں. بالکل غیر مسلموں کی رسم و رواج، غیر مسلموں کی طرائق، غیر مسلموں کی راستے پر چلنے کے اختیارات، یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے اپنے زندگی پر نافذ کرنے کے باوجود بھی شرم اس بات پر ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں. افسوس اس بات پر ہے کہ ہم مسلمان کے گھروں میں، مسلمان کے محلوں میں، مسلمان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مسلمان کے ساتھ کھانا پینا، مسلمان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر ہم ایمان سے خالی ہیں، اسلام سے خالی ہیں، دین سے خالی ہیں، دین سے دور ہیں، تو سنو میرے دوست، آپ سے بڑھ کر کے کوئی جانب و جانب نہیں ہو سکتا آپ کے سامنے. آپ سے بڑھ کر کے کوئی اللہ کے دھمکایا ہوا بندہ نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کرانے کے باوجود بھی ایمان سے خالی ہو، ایمان سے، اسلام سے خالی ہو، دین سے خالی ہو. اس کو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اگر مسلمان بن کر کے رہنا چاہتے ہو، اسلام کے دائرے میں اپنے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو مومن بن کر کے رہو، ایمان کے دائرے میں بن کر کے، ایمان کے دائرے میں رہو، تب جا کر کے مسلمان اور مومن ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں کے پاک الفاظوں میں بے شمار ایسے الفاظوں کو، بے شمار ایسے واقعات کو، بے شمار ایسی چیزوں کو نقل فرمایا ہے کہ مسلمانوں اگر اپنے آپ کو اپنے رب سے خوف کھاتے ہو، اپنے رب کی عذاب سے ڈرنے کے احساس کرتے ہو تو سنو کہ پکے اور سچے مسلمان بن کر کے جیو. یہ نہیں ہے کہ ہفتے وار وقتوں میں آ کر کے اپنے آپ کو حاضری دے لوں. یہ نہیں ہے کہ خود کسی کی طرح سے جانے انجانے میں لوگوں کے دکھاؤ میں اگر ہم کم از کم جمعہ میں بھی نہ جاؤں تو مجھے کیا کہیں گے. اس کا نہ کہنے کی وجہ سے اگر ہم نے مسجدوں کی تکمیل یا مسجدوں کے چوکھٹوں کو چما تو یقین جانیے آپ سے بڑھ کر کے مشرک کوئی نہیں ہو سکتا. اگر ہے یقینی ہے آپ اپنے آپ کے اوپر، اپنے دلوں کے اندر ہاتھ میں، اپنے ہاتھ کو سینے میں رکھ کر کے اپنے خوف والے دلوں سے سوال کریں کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہو، آپ کی بہنیں کیوں جہنم میں جا رہی ہیں؟ ہمیں تو بڑا فکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں بھائی، ٹوپیاں لگا لیے ہیں، جبے پہن لیے ہیں، داڑھیاں رکھ لیے ہیں، الحمدللہ صحت اور اترے لگا چکے ہیں، بس مسجدوں میں جا کر کے جمعے کی حاضری دے لوں، بس پکے مسلمان اور میں جنتی ہو جاؤں. نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ خود بھی اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچنے کا فکر کر لو اور اس سے قبل اور اس سے بعد فرمایا کہ اپنے اہل عیال کو جہنم سے بچاؤ. کتنے انسان ہیں، کتنے مسلمان ہیں صرف 2 دن، 1 دن، 1 گھنٹے، 1 وقت، 2 وقت کی زندگی جینے کی 2 وقت کی نمازوں کو پڑھ کر کے اپنے آپ کو مومن مسلمان کرانا چاہتا ہے. یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ.
کہ وہ لوگوں نے ایمان لائے ہو اللہ کی اس کے رسول کے اطاعت فرمانبرداری کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر صاف الفاظ میں فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جو مومن ہو چکے ہو، جو مسلمان کہلانے کے لائق ہو، جس کے چہرے پہ الحمدللہ داڑھیاں ہو، جس کے سر کے اوپر تاج اور ٹوپیاں ہو، جس کے لباس مسلمانوں کے لباس ہو، سنیں مومن ہو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ لوگوں سنو تم اللہ کے اس رسول کے اطاعت فرمانبرداری کرو۔ آج ہم نے 24 گھنٹے کے اندر، اس پر 4 گھنٹے کے اندر 1 منٹ بھی 1 سیکنڈ بھی اے اللہ کی رضامندی کے لیے ہمارے سر نہیں جھکتا، اللہ کی رضامندی کے لیے ہم خوف نہیں کھاتے، اللہ کے لیے اپنا وقت نہیں نکالتا۔ سنو میرے دوست، اللہ فرماتا کہ اللہ و رسول، اللہ اس رسول کے اطاعت فرمانبرداری کر لو۔ اگر یہ تم کر لو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تفیق الامرین لن تجل ما تمسکم بھی کتاب اللہ سنتی، کہ لوگوں سنو یہ تو چیز تم پکڑ رکھو گے، اللہ کے کلام قرآن کی تلاوتوں کی، قرآن کی فرمانبرداری کرو گے، واطیعوا اللہ، اللہ کے رسول، تو یقیناً تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کے نبی نے یہ وعدے کر کے رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں تم غمزدہ مت ہو، شرمندہ مت ہو، پریشان مت ہو، میں تجھے سربلندی دوں گا، میں تجھے مقام مرتبے دوں گا، میں تمہیں احساس بساس رکھوں گا، میں تمہیں جہنم سے آزاد کراؤں گا، میں تجھے جنت الفردوس میں جگہ دلاؤں گا۔ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے شرط لگا دیا ہے کہ تم مومن بن جاؤ، میں تمہیں سربلند رکھوں۔ دنیا چاہے آپ کو حقیر مان لے، دنیا آپ کے ناموں کے نام پر تھوکنے لگے، دنیا آپ کو جلیل و خوار کر دے، نو پرولم۔ اگر اللہ نے آپ کو عزت، اللہ کی عزت چاہتے ہو، اللہ کے سامنے سے بلندی ہونا چاہتے ہو، جب آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے آخری انسان تک میدان محشر میں جمع ہوں گے، آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو پہچان رہا ہوگا کہ فلاں بستی میں، فلاں محلے میں، فلاں گاؤں میں، فلاں شہر میں فلاں شخص موجود تھا۔ بڑے ہی مومنہ زندگی گزارنے کی سازشیں کر رہے تھے، لوگ اس کو ذلیل نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا، لیکن پروردگار عالم اس میدان محشر میں ایسے بندوں کو چون کر کے لائے گا، ایسے بندوں کو الگ چھان کر کے لائیں گے، ایسے بندوں کو جا کر کے اس کو دعوت انویٹ کرے گا۔ کہاں؟ جہاں پر میدان محشر میں اللہ کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں۔ آج ہم لوگ دھوپ کی شدت میں، گرمی کے پریشانیوں میں آ کر کے گھروں کے اندر کولر، فریج، پنکھے اور ایسیوں تک کے انتظامات کر لیتے ہیں۔ پروردگار عالم کے سامنے جب ہم کھڑا ہوں گے، وہاں کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ یوم یفر المرء من اخیہ کے ماتحت ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، نفسی کے عالم ہوگا، پسینہ کھولتا ہوا ہوگا، اور اسی وقت میں یہ اعلان ہوگا کہ میرے بندے، آپ ان جماعت میں، ان ٹیم اور ان بھیڑ میں، آدم سے لے کر کے محمد تک کے آخری انسانوں کے بیچ سے آپ 7 ایسے شخص کو، 7 ایسے انسان کو، 7 ایسے مومن مسلمان کو، 7 ایسے توحید پرست والوں کو چون چون کر کے لے آئے اور میرے سائے تلے اس میں لے۔ ہم نے کبھی سوچا ان 7 لوگوں میں سے ہم بھی ہو سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی کے زمرے میں رکھ لے اور ہمیں بھی اس میں سایہ پن نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی آیت کے دوسری لفظ میں کہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ،
کہ لوگوں تم ایمان لا چکے، اسلام لا چکے، مومن بن چکے، اللہ اس کے رسول کے اطاعت کر چکے، اگر تمہارے درمیان میں، تمہارے بیچ میں، مسلمان میں، مومن میں اور اسلام کے تعلق سے کوئی مبھید ہو جائے، کوئی تنازعات پیدا ہو جائے، کوئی لڑائیاں جھگڑا ہو جائے مسئلے کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، تو تم وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، کہ تم اپنے اس چیز کو، اس امر کو، اس سوال و جواب کو، اس مسئلے کو تم اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم ایمان لاتے ہو آخرت پر، قیامت کے دن پر تمہیں ایمان ہے، تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے کہ تم ان باتوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اور اللہ اس کے رسول کے مطابق اپنے زندگی کو نافذ کر دو۔ یہاں ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین کا الفاظ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ، اپنے امیر کے اطاعت بھی کرو۔ امیر سے مراد کیا ہے؟ امیر سے مراد وہ ہے جو گھر کے گارجین ہیں۔ دوسرا مراد آپ گاؤں کے مالک ہیں، گاؤں کے گارجین ہیں۔ تیسری چیز آپ ضلع کے مالک ہیں، ضلع کے اندر آپ کا نام روشن ہے، ضلع کے بڑے لوگ ہیں، تو پورے ضلع والوں کی آپ کی ذمہ داری ہے اس کی طرف لوٹا ہے، اس کی اطاعت فرمانبردار کریں۔ کب تک؟ آئیے وہ زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری مسلم میں حدیث پڑھی گئی ہے، بس غالباً میں سمجھتا ہوں ایک باتوں کو کہنے میں وقت جائے ختم ہو جائے گا۔ کیا فرماتا اللہ کے نبی کہ سبۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ والامام العادل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے دوست فرماتے ہیں کہ لوگوں سبۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ دار درخت نہ ہوں گے، نہ کوئی مکانات ہوں گے، نہ کوئی محلات ہوں گے، نہ کوئی گھر ہوگا، نہ کوئی دکان ہوں گے، کوئی چیز نہیں ہوگا، پوری دنیا چٹیل میدان کی طرف دکھائی دیتے ہوئے ہوں گے، اس وقت تو کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ دھوپ پریشان میں پریشان عالم نہ ہوں گے، یہاں تک کہ دھوپ کی شدتوں میں کتے جس طرح سے اپنی زبان کو باہر نکالے ہوئے روڈوں سڑکوں میں دوڑتے ہیں، بس اسی طرح سے لوگ مرد عورت دوڑ رہے ہوں گے کہ کہاں مجھے راحت مل جائے، کہاں مجھے چین مل جائے، کہاں مجھے سکون مل جائے، کس جگہ کی مجھے سایہ فن ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سبۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل، اے لوگوں تم امام بن جاؤ، عادل امام بن جاؤ، عادل حکمراں بن جاؤ، عادل انصاف کرنے والا انسان بن جاؤ۔ تم گھر میں ہو، تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ تم اچھے انصاف کرو، تم گھر کے باہر، تم کے گھر کے باہر کے مالک ہو، جس طرح سے تم اپنے آپ کے اوپر جو چیز اچھے سمجھتے ہو تم بھی اس کی اچھا سمجھو، جس طرح تم باہر کے لوگوں کے لیے تم برا سمجھو گے، خود کے لیے اس کو اچھا سمجھو گے تو تم عادل نہیں ہو سکتے ہو۔ الامام العادل سے مراد یہ بھی ہے کہ لوگوں اگر تم نے اپنے زیر نگرانی میں، چاہے آپ گاؤں کا مکھیا ہو، گاؤں کا سرپنچ ہو، مدرسے کا صدر ہو، مسجد کا متولی ہو، یا کسی طرح کا کوئی بھی انسان، اگر تم لیڈر ہو، امر ہو، اگر تم عادل ہو تو بتا، اگر تو عادل ہو تو تمہیں انصاف دلانا پڑے گا۔ میرے دوست یہیں پر بس نہیں، اگر ہم نے وہ انسان نا انصافی کے الفاظ بولے، وہ انسان نا انصافی کے ماتحت چلتا ہو، وہ انسان نا انصافی کے قدم بڑھاتا ہو، اور اس کے ساتھ دینے والے، ہاں کرنے والے، تالیاں بجانے والے، اس کے چمچا گیری کرنے والے اس کے ساتھ میں ہو، وہ بھی اسی کے زمرے میں ہوگا، اس کو اللہ رب العالمین اپنے سائے تلے جگہ نہیں دیں گے۔ جو انسان جو عادل جانتا ہے، انسان جانتا ہے کم بخت ہے، نلائق ہے، اسلام کے اندر ایک کلنک ہے، دین کے اندر بدبختی کا شکار ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں پڑوس ہونے کے ناطے، علاقے کے ہونے کے ناطے، دوست احباب ہونے کے ناطے، باپ بیٹے ہونے کے ناطے ہم اس کے ساتھ دیتے، سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو سنو، تم بھی اس کے ساتھ اس سائے دار میں داخل نہیں ہو سکتے، تم بھی اس سائے دار سائے میں، اللہ کے سائے میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عامل، جب تک کہ وہ انسان، جب تک کہ وہ امیر کہ بات اگر غلط ہو تو تم ٹنگے کے چوٹ پہ اعلان کر دو، چاہے عمر بن
بن خطاب کا باپ ہو، چاہے ابو بکر کا باپ ہو، چاہے کوئی اور ہو، کوئی بھی اگر عادل ہے غلط کر رہا ہے تم اس کی غلط کا اس کو متوڑ جواب دو، تب جا کر کے تم اس کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سائے تلے جگہ پا سکتے ہو۔ آئے دیکھتے ہیں اسی کے ضمن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 20 مربع میل کے فاصلے کے مالک ہیں، امیر ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اتنے 4 سرٹیفکیٹیں مل چکی ہے جنت کی، 4 سرٹیفکیٹیں مل چکی ہے، آپ جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل ہیں، بادشاہ ہیں، مالک ہیں ملک کے۔ دوران گفتگو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا، بڑا ہی اہم بات ہے، دل کے اندر رکھنے کی جو بات ہے۔ عمر بن خطاب ہیں تو چاہتے اس سے اتنا شیطان بھی فرار ہو جاتے ہیں، اس طرح کے انسان کیا کر رہے ہیں کہ میرے امت کے لوگوں سنو، میں اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، ایمان کو بچانے کے خاطر میں تم لوگوں سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ جس طرح سے ہم لوگ اور آپ سن رہے ہیں، سیم اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو نصیحتیں لوگ سن رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ میرے امت کے لوگوں سنو، اگر یہ عمر جو آپ کا امین ہے، آپ کا سرپرست ہے، آپ کے رہبر ہے، آپ کے رہنما ہے، اے لوگوں سنو، اگر یہ عمر دین کے بارے میں کوئی غلط الفاظ کا دے، دین کے معاملات میں کوئی اگر غلط بات کا دے، دین کے معاملات میں اگر کوئی چوچنا کے الفاظ کا دے، تو میرے نوجوانوں، میرے امت کے لوگوں، میرے سرپرست میں زندگی گزارنے والوں، میرے بچوں، بتلاؤ تو تم کیا کرو گے؟ میرے دوست عمر کے جوان لوگوں کو معلوم تھا کہ کوئی اگر الفاظ کا دے تو اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا یا اس کے گردن کو کاٹ دیا جائے گا، کسی کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہا ہے۔ لیکن سنو، جس کے دل کے اندر ایمان ہے، جو مسلمان حقیقی مسلمان ہے، جس کے اندر ایمان جاگتا ہوا انسان ہے، وہ ایک ایسا انسان کھڑے ہوتے ہیں اور بھیڑ میں ان جماعت میں کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں کہ عمر، اگر تم نے بات کہی اور اعلان کیا تو سنو، اگر تمہارے زبان سے کوئی الفاظ غلط نکلا ہو، تمہارے کرتوت اگر غلط ہو، میں تمہارے تلوار کھینچ کر کے تمہارے گردن کو اڑا دوں گا۔ یہ سنتے ہی میرے دوست لوگ حساس بساس ہونے لگے، روندے کھڑے ہونے لگے کہ معمولی سی انسان جو چند روپے پیسے کماتے ہیں، معمولی سی انسان جس کی زندگی کسی طرح سے گزر بسر ہوتا ہے، آج تو اپنی زبان امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگا لی، اب اس کا حسر کیا ہوگا، اس کا کرتوت کیا ہوگا، اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ لوگ آنکھ ٹھکائے دیکھ رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹے تعالی، اے میرے بیٹے قریب آ جاؤ۔ اس بچے کو، اس نوجوان کو بلایا گیا، نوجوان کو بلانے کے بعد میرے دوستوں، نوجوان تھر تھر کانپ رہے تھے کہ اب میری آخری گھڑی ہے، آخری وقت ہے۔ عمر کے شان میں گستاخی کر دی، عمر کے شان میں نے بدتمیزی کر دی، عمر کو میں نے برا بھلا کر دیا، آج ہماری گردنیں عمر کی تلوار کاٹ ڈالیں گے۔ چنانچہ لڑتے ہوئے، پھرتے ہوئے اور لڑتے ہوئے احساس لڑتے ہوئے آئے، ڈرتے ہوئے عمر بن خطاب نے اپنے سینے حدیث کے مطابق سینے سے لگایا، دوسری حدیث کے مطابق ان نوجوان کے پیٹ میں تھپ تھپایا اور فرمایا اے امت کے لوگوں سنو، قیامت کے صبح تک اگر ایسے نوجوان باقی رہیں گے، ایسے امیروں کو متوڑ جواب دینے والا باقی رہے گا، ایسے حکمران کو ساتھ ڈٹ کر کے کھڑے رہنے والا انسان رہے گا، تو اسلام کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، اسلام کا بھی بدنام نہیں ہوگا، اسلام کے اندر کوئی چیزوں کے نقصان نہ ہوگا۔ افسوس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفاظ اگر چاہتے تو اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا،
لیکن عمر المومنین ہونے کے باوجود بھی یہ کرے کہ میرے بیٹے اسی پر تم قائم رہنا، اسی پر تم قائم رہنا، اسی پر تم قائم رہنا، کہ اگر کہیں بھی ناحق بات کہی جائے، چاہے وہ گورنر کیوں نہ ہو، چاہے وہ گاؤں کا مکھیا کیوں نہ ہو، سرپرست کیوں نہ ہو، یا پھر امام نماز پڑھانے والے امام کیا نہ ہو، آپ اس کی گریبان پکڑ کر کے کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جب اگر یہ چیز، اگر یہ احساس آپ کے پاس موجود ہے تو سنو، اسلام کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ میرے دوست، افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے اندر نہ ہم جنت کے نہیں بلکہ سائے تلے جگہ لینے والے انسان میں شمار ہونے چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے پہلے الفاظ میں فرمایا، الامام العادل، نیک بادشاہ، نیک امام، نیک گورنر اگر تمہیں مل جائے، نیک گورنر تم اس کی اگر اس کو بلاؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ منبر رسول پر بیٹھے ہوئے کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے، تو خطبات کے درمیان میں اس کے جسم کے اندر نیا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ عمر بن خطاب جو امیر ہے، نیا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ عمر بن خطاب کے فرمان لوگوں نے سن چکا تھا، مان چکے تھے۔ خطبے کے دوران ایک نوجوان کھڑے ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ عمر خطبہ کو روک دو۔ خطبے کے درمیان آج ہم بھی لوگ ہوتے تو گھر کر دیکھنے لگیں گے، اگر کوئی بات کوئی خطبے کے درمیان کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے۔ الغرض انہوں نے کیا کہا کہ عمر خطبہ روک دو، خطبہ نہیں دے سکتے۔ کیا وجہ بتاؤ کیوں نہیں دے سکتے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیوں خطبہ مکمل نہیں کر سکتے، وجہ بتاؤ۔ کہا آج آپ کے پاس یہ نیا قمیص کہاں سے آیا، یہ کپڑا کہاں سے آیا، آپ کہاں سے لیے، کیا کہیں بیت المال کو ہڑپ کر کے تو نہیں لیا؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی حدیث کو قربان جائے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ امیر ہیں، مالک ہیں، بادشاہ ہیں اور تمام پیسوں کے کیشیئر ہیں، اس کے باوجود بیت المال سے ایک کھجور کے گٹھلی بھی لینے کی اجازت نہیں، بغیر عوام کو پوچھے ہوئے، عوام کے سامنے تذکرہ کیے ہوئے، عوام کو جس کے ساتھ اس کے بغیر پوچھے ہوئے حسب ضرورت بھی نہیں لے سکتے۔ آج ہم کتنے ہضم کر چکے ہیں، کتنے کو ہضم کر چکے، پیٹ میں ڈال چکے، جہنم بنا چکے ہیں۔ فرمانے لگے کہ بیٹا بتاؤ مسئلہ کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ کپڑا جو آپ پہنے ہیں نیا والا، یہ کپڑا کہاں سے لائے؟ بیت المال سے مجھے بھی ملا تھا کپڑا، لیکن مجھے آدھا قمیص نہیں ہوا۔ میں آپ اس سے ہفتہ کٹھا نوجوان اور بڑے ہیں، تو آپ کو یہ پورے مکمل طور پر جبہ یا قمیص کیسے بن گیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوست، یہ نہیں دیکھا کہ غریب آدمی پوچھ رہا مجھے، یتیم آدمی پوچھ رہا مجھے چندے وغیرہ نہیں دیتے، یہ آدمی پوچھ رہا، ایسا نہیں دیکھا۔ بیٹھ گئے، خطبہ کو روک لیا۔ خطبہ کو روکنے کے بعد فرمایا کہ عبداللہ اٹھ جاؤ اور میرے صفائی کے لیے تم کچھ بیان کرو۔ عبداللہ کون تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا۔ اٹھا اور کہنے لگا کہ اے میرے ابو کے ساتھ سوال کرنے والا سنو، میں اس کی صفائی دے دیتا ہوں۔ صفائی یہ ہے کہ جو کپڑا میرے ابو کو ملا تھا اتنا سیٹ مجھے بھی ملا تھا۔ میں نے اپنے کپڑے کو میرے ابو کے کپڑے میں دیکھا کہ ایک حدیث کے مطابق 72 پیندے لگے ہوئے ہیں، ٹکری لگے جہاں کٹا ہوا ہو دوسرے کپڑے لا کے جوڑ دیا ہو۔ آج مولوی صاحب کا بھی نہیں ہے، پندے ایک بھی نہیں ہے، لوگوں میں بھی نہیں ہے، کتنے 72 پیندے لگی ہوئے ہیں۔ اس لیے مجھے احساس ہوا کہ آپ امیر ہیں، مالک ہیں، رہبر ہیں اور آپ کے ساتھ ایسے کپڑے ہو، تو میں نے اپنا کپڑا اپنے ابو کو دے دیا اور دونوں ملانے کے بعد کپڑے کو مکمل کیا، اسی قمیص سے جو آج کر کے خطبہ دی۔ آپ اجازت ہے خطبہ دے سکتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوست اسی خطبہ دوران میں یہ بات کہا کہ لوگوں اگر تمہارے درمیان ناانصافی ہو رہی ہے، تمہارے درمیان ناانصافی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو تم بھی اس سے پوچھ کر سوال کر سکتے ہو کہ یہ چیزیں کہاں اور کس وقت۔ اتنا آسان نہیں ہے میرے دوست،
کہ جمعے کے 2 گھڑی آ کر کے نماز پڑھ کے جمعے کی نماز پڑھنے چلے جائیں، نماز جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فرسٹ حدیث کے اندر، کل الامام العادل، نیک بادشاہ ہونے چاہیے، اچھے بادشاہ، اچھے لیڈر، اچھے گورنر، اچھے مسجدوں کی متولی، مدارس کے صدر اور دیگر جو گھر کے حکمراں ہو، گھر کے لیڈر ہو، گھر کے سرپرست ہو، یہ سچ اور کنفرم ہونا چاہیے، انصاف والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں جاؤ اس جھوڑ اور اس دن جماعت میں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے لے آؤ، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے چون کر کے لاؤ جو دنیا کے اندر امین تھا، عادل انصاف کرنے والا تھا۔ اللہ کے بندے جائیں گے اور ہمارے درمیان سے، ہماری ٹیم سے، ہمارے جماعت سے ایک ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا جو نہایت دنیا کے اندر غریبی مفلوسی کی زندگی گزارا کرتا تھا، نہ کھانے پینے کے لیے سارے سامان ہوا کرتے تھے، نہ پہننے کے لیے اچھے لباس ہوا کرتا تھا، نہ چلنے کے لیے گاڑیاں موٹر سائیکلیں ہوا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا، لوگ دیکھ کے آپ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگیں گے کہ ہے افسوس جس کو ہم نحوست سمجھا کرتا تھا، جس سے ہم غلیظت کا شکار کیا کرتے تھے، جس کو ہم کمتر سمجھا کرتا تھا، اپنے آپ کو بڑے معزز اور بڑے لوگوں میں شمار ہوا کرتا تھا، آج وہی کیڑے مکوڑے والے جیسے انسان جس کو کیڑا مکوڑا سمجھا تھا، وہ انسان ہمارے سامنے سے، ہمارے بیچ میں فرشتوں کے سائے تلے سے لے کر کے اللہ رب العالمین کے سائے تلے جگہ دے رہے لوگ افسوس کریں گے۔ لیکن میرے دوست، اس دن کا افسوس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اس دن ہم افسوس کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ نہیں بلکہ اس 7 قسم کے لوگوں میں سے ہم شمار نہیں ہو سکتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ ہم عادل نہ بنیں۔ دوسرا سب سے بڑا، الشاب النشا فی عبادت اللہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اعلان فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں جاؤ ان نوجوانوں کو تلاش کر کے لے آؤ، ان نوجوانوں کو ڈھونڈ کر کے لے آؤ، ان نوجوانوں کو چون چون کر کے پکڑ کے لے آؤ۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچا تھا، جوانی کی دہلیز پہ آیا تھا، جوانی پر قدم رکھا تھا، فی عبادت اللہ، اللہ رب العالمین کے اطاعت سے کبھی رکردانی نہیں کی تھی، انہوں نے اللہ کے اطاعت کا فرمانی کبھی نہیں کیا تھا، وہ کبھی بھی ہم وقت اللہ کے اطاعت فرمانی کے ساتھ تھا۔ اے میرے فرشتوں جاؤ ایسے انسان کو تلاش کر کے، ایسے نوجوان کو تلاش کر کے لائے جو نوجوانی کو دیوانیوں میں نہیں، جوانی کو روڈوں سڑکوں میں نہیں، جوانی کو اپنے دنیا کو کمانے اور لپوٹنے میں نہیں، جوانی کو کھیت اور خیجان بنانے میں نہیں، جوانی کو بینک سے کو سوارنے میں نہیں، بلکہ فی عبادت اللہ، میری عبادت کے لیے اسی کو نے میری عبادت کرنے کے لیے جوانی گزاری۔ میرے دوست آج ہم نے اپنے نوجوان بچوں سے ایک سبق دیتے ہیں کہ بیٹا دیکھو فلاں کا بیٹا انجینئر بن چکا، انجینئر بننے کے بعد ان لوگوں کو 70,000 80,000 پیمنٹ اور پیمنٹ دے رہی ہے، تم کس طرح کی پڑھائی کی ہو کہ تمہارے پاس 2,000 5,000 روپے کی نوکریاں نہیں مل رہی ہیں؟ کوئی بے باپ، ہر باپ اس لیے چاہتا ہے کہ میرا بیٹا دنیا کے اندر، میرے بیٹے دنیا کے اندر ساتھ بساس ہو جائے۔ میرے دوست کل قیامت کے دن ہمارے نوجوانوں کو ہمارے آنکھوں کے سامنے پاؤں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم میں ڈالنے کے وقت وہ احساس کرے گا کہ اب اے میرے رب، اے میرے پروردگار عالم، میں دنیا میں جب کوئی غلط کام کیا کرتا تھا، دنیاوی اعتبار سے جب میرا کوئی غلط ہوا کرتا تھا، تو میرے ابو جان نے، میرے سرپرستوں نے، میرے لیڈروں نے کبھی مجھے ٹوکا تک بھی نہیں، مجھے روکا تک بھی نہیں۔ اے اللہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، فرشتے مجھے گھسیٹ رہے ہیں، اور اللہ وہ انسان جنت کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دوست کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جوانی صرف عبادت، یہ جوانی صرف آپ کمانے کے لیے نہیں، شادی بیاہ کرنے کے لیے نہیں، سڑکوں اور روڈوں میں چہچہانے لگانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ جوانی اللہ رب العالمین نے جو عطا کیا ہے، رب کی اطاعت میں لگا لو۔ میرے دوست صحابہ کرام کا تاریخ پڑھے ہوں گے
اس مصطفیٰ کے اندر امام جوزی رحمہ اللہ علیہ لکھا فرماتے ہیں کہ ایک ایسے صحابیہ، ایک ایسی عورت جو اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر مر مٹا کرتی تھی، جہاں کہیں اللہ رب العالمین کے لیے کوئی پیسے مال دولت کی ضرورت پڑتی، یہاں تک کہ امام جوزی رحمہ اللہ سے مصطفیٰ کا نقل کرتے ہیں کہ جب مال کا ضرورت پڑا، کچھ بھی نہیں تھی اس کے پاس، نہ پیسے نہ دولتیں نہ شہرتیں، کچھ بھی نہیں، اچانک اس کے دماغ میں بات آیا کہ کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں۔ آخر انہوں نے اپنے بال کو کٹنگ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کے پیش کرتے، رسی بنا کر کے، اور کہتے ہیں کہ یہ جب آپ پاؤں ڈالیں گے تو اپنے گھوڑوں کو، اپنے سواریوں کو، جس پہ آپ سوار ہو کے جا رہے ہیں، اس کو باندھ دینا اسی گھوڑے کے پاؤں میں۔ میرے بال کی کٹی ہوئی، میرے بال کی رسی کو دیکھ کر کے ہو سکتا اللہ رب العالمین جنت دے دے۔ میرے دوست، ماں کو بھی بڑا جذبہ ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کی جذبات کو موڑ کر کے رکھ دیا، ہم نے اس کے جذبات کو توڑ کر کے رکھ دی۔ وہ بھی نیکدار ہونا چاہتی ہے، وہ بھی جنت میں جانا چاہتی ہے، وہ بھی جہنم سے بچنا چاہتی ہے، وہ بھی اللہ کے سائے تلے اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو جہنم میں ڈھکیل رہے ہیں۔ یہ نہیں میرے دوست، اسی ماں کے ایک نوجوان بیٹا ابھی قدم جوانے تک پہنچا ہی نہیں تھا کہ ان کو اللہ کے نبی کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا چلے جا، تم اپنے سینے میں تیر کھانا، زخمی سے چور ہو جانا اور اپنے آپ کو رب کے مہمان بن کے جنت کا مستحق ہو جانا۔ میرے دوست، وہ نوجوان ابھی 16-17 سال کی عمر کا نوجوان، جس کو نہ جانے کتنے امنگیں ہوں گے، کتنے خیالات ہوں گے، کون سے باتوں کو سوچ کر کے رکھا ہوا کہ میں جوان ہوں گا، پیسے کماؤں گا، گھر لوں گا، مکان لوں گا، دکان دوں گا، شادی کروں گا، اس آرام کی زندگی گزاروں گا، لگژری زندگی گزاروں گا۔ وہ نوجوان کو ماں کہتے ہیں کہ جا میرے بیٹے چلے جا، اللہ کے نبی کے حوالے ہو جا، اپنے سینے میں تیر کھانا اور شہید ہو کے جنت کا مہمان بن جانا۔ میرے دوست، آج ہم نے اپنے بچوں کو کبھی ان بیسک چیزوں کو نہیں سکھلایا، ہم نے اپنے ماں کو کبھی اسلامی باتوں کو نہیں بتایا، جس بنا پر آج ہمارے بچے روڈوں میں شراب پی کے نظر آتے ہیں، جس وجہ سے آج ہمارے بچے نماز کے وقت میں گانے سننے میں نظر آتے ہیں، جس وجہ سے آج ہمارے بچے ہمارے بات کو سننے سے انکار کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اپنے بچوں کو نیک بنا لو، ٹھیک کر لو، سدھار لو، تب جا کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شاب النشا فی عبادت اللہ، کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میرے بندے جاؤ، ایسے نوجوان کو چون کر کے لاؤ، ایسے نوجوان کو تلاش کر کے لاؤ جو اپنی جوانی کو دیوانیوں میں نہیں، اپنی جوانیوں کو مستانیوں میں نہیں، بلکہ رب کی اطاعت کے لیے، فرمانبرداری کے لیے اس کی زندگی گزارا ہوگا۔ میرے دوست، یہ زندگی چند لمحات چند لمحے کی زندگی جسے ہم ناز کرتے ہیں، چاہے شہرت کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، یا کسی اور چیزوں کے اعتبار سے ہم شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے بڑے دمنگ رکھنے والے، آپ سے بڑے شہرت کا حامل ہونے والے انسان ابو بکر صدیق کا جائزہ لیں، عمر بن خطاب کا جائزہ لیں، ابو بکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جائزہ لیں، کیسی زندگی گزار کر کے اپنے رب کے انسان قسم کے لوگوں میں شمار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج ہم ہیں جو ہماری زندگی ایسی کر رہی ہے جیسے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو، یہ زندگی جو اللہ نے دیا اس کو غنیمت سمجھے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم جمعے میں پڑھ لیے بس پھر 8 دن کے بعد پھر آئے گے نظر ہے، اس کے بعد پھر ہمارا مکمل کام ہو جائے گا۔ اس کا تیسرا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تذکرہ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ تحاب اللہ استمع علیہ اور تفرق علیہ۔ تیسرا انسان جو حشر کے میدان میں اللہ کے سائے تلے یا اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملنے والا ہے، وہ کون انسان ہے؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں رسول اللہ نے تحاب اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ۔ وہ دو انسان ایسے ہوں گے جو محبت کرتا تھا تو اللہ کے لیے، نفرت کرتا تھا تو اللہ کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ آج ہم بھی محبت ہے، باپ سے محبت ہے، بیٹے سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، مال و زر سے محبت ہے۔ اس اعتبار سے اگر میرا باپ اچھے پوسٹ میں، اچھے مقام پر فائز ہیں، ہم بڑا دل دلی کے ساتھ اس کے سامنے پیش آتے ہیں کہ والد محترم یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، وہ کرے۔ اگر ہمارا بھائی کسی پیمانے پہ فائز والے بڑے پیمانے پر فائز ہو تو ہم اس سے دوستی کرتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو ہمارے بگڑیاں بن جائیں گے۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، مالداروں سے، اپنے بھائیوں سے، اس لیے تاکہ میں اس کے مالوں میں سے کچھ لے لوں، مجھے دے دے، محبت کرتا ہوں۔ اس کے لیے نہیں میرے دوست، اس کے لیے نہیں کہ ہم محبت کا کچھ مقصد بنا لیں کہ ہماری محبت اس لیے ہو کہ ہم اس کے ساتھ فائدہ اٹھائیں اور اس کے فائدے سے دنیاوی فائدہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہو، بلکہ نہیں۔ میرے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رسول اللہ تحاب اللہ اجتمع وتفرق علیہ کہ اے میرے بندے دو ایسے انسان کو بلا کر کے لے آؤ جو محبت کرتا تھا تو اللہ کے لیے، نفرت کرتا تھا تو اللہ کے لیے۔ میرے دوست آج ہم بھی محبتوں میں چور ہیں، محبتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہماری نمازین، ہم بھی نماز ہیں، ہم اپنے اولاد کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے بیٹے چلو نماز کے لیے۔ ہم نے گویا کہ اپنے بیٹوں کو محبت نہیں کی۔ آج ہمارے بیٹا پیسے کما کر کے رات میں نہیں آیا، پیسے لے کر کے نہیں آیا، آج ہم اس کو گھر سے بے گھر کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کو کھانا روک دینے کے لیے تیار ہیں، اس کو بستر باہر پھینکنے کے لیے تیار ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے اللہ کے لیے محبتیں نہیں کی، اللہ اس رسول کے لیے محبتیں نہیں کی، ہم نے کیا تو دنیا کی لپوٹ کے لیے، دنیا کی مال و زر کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور رسول اللہ تحاب اللہ اجتمع علیہ کہ میرے فرشتوں جاؤ ایسے لوگوں کو بلا کر کے، چون اور چھان کر کے لے کر کے آؤ جو محبت کرتا تھا تو اللہ کے لیے اور نفرت بھی تو اللہ کے لیے۔ آج ہم غلط کرتے ہیں، ہمارے والے غلط کرتے ہیں، نہیں بولتے، بڑے ہیں کیا بولے، ان سے کچھ سمجھداری ہے نہیں۔ عمر بن خطاب کی سمجھداری نہیں تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھداری نہیں تھی، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام مجھے اس کی سمجھداریاں نہیں تھی جو اعلان کیے تھے کہ مجھ سے جو بھی کوئی اگر ٹکڑے برقی اگر غلطیاں ہو جائے اعلان مجھے کرے، مجھے خبر اطلاع دے تاکہ میں بھی ان جنتوں لوگوں میں سے ہو جاؤں اور میرا بھی سایہ اللہ کے عرش کے سائے مل جائے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوست، پورے خطبے پر بلوائے صلی اللہ جی اور 4 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اللہ اگر زندہ رکھا تو یقیناً یہ جمعے کا خطبے کا لباب یہ ہے کہ میدان محشر میں اگر آپ اللہ کے سائے تلے، اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ چاہتے ہو تو کیا بولو؟ عادل بن جاؤ، نیک اور صالح بن جاؤ، انصاف کرنے والا بن جاؤ۔ اگر انصاف کرنے والا غلط ہے اس کے اپوزٹ میں بولنے والا بن جاؤ، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے کہ نوجوانیت اور زندگی، اپنے زندگی جو جوانی اللہ نے دی ہے اس اللہ کی عبادت میں گزارو۔ ٹھیک ہے دنیاوی مصروفیات ہیں، بالکل صحیح ہے، کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، حلال ہے، حلال طریقے سے کمائیں، لیکن ان 24 گھنٹوں میں جب آپ سے اطلاع، آپ پہ خبر ہو اور آپ پہ تنبیہ کیا جا رہا ہو کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو اس کو چھوڑ دو، چلے آؤ۔ اس لیے کہ اگر اس کو نہیں چھوڑتے ہیں تو اس وقت کے کام آپ کے لیے حلال کے حرام ہوگا۔ آج بہت جلدی فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، وہ حلال ہے، یہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے، یہ اچھا ہے، وہ برا ہے۔ اگر آپ اچھے ہونے کے باوجود بھی
اگر آپ نماز کے وقت میں اپنے دکان کو بند نہیں کیا، آپ نماز کے وقت میں اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑا، تو آپ بھی اسی کاروبار میں کمائی پیسے کو حرام کمائیں۔ میرے دوست، بڑا عجیب و بڑا اہم مسئلہ ہے، اب ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو یقیناً کامیاب و کامران ہے انشاءاللہ جی۔ یہی سے پھر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ وقت سے پہلے آیا کریں، کچھ سننے کو مل جائے، عمل کرنے کو مل جائے، ہو سکتا ہے بڑا پار ہو جائے، لاسٹ میں آؤ گے کچھ خواب بھی نہیں ملے گا اور جا کر کے جہنم میں چلے جاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جب تک دنیا میں رکھ، اسلام اور ایمان کے حالات میں رکھ، جب بھی خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تماموں کو اس زمین کے اندر اپنے حفظ امان میں اور شانتی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین آج تک ہم لوگ بے نمازی تھے، گنہگار تھے، خطا کار تھے، اللہ ان تماموں کو نیکیوں میں تبدیل عطا فرما اور آج سے انشاءاللہ مزید 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو انسان دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ اس کو قبر کو نور سے منور عطا فرما۔ اللہ جو دنیا کے اندر موجود ہے اس کی صحت یابی، کامیابی، کامرانی عطا فرما اور ایمان کی دولت سے مالا مال عطا فرما۔ آمین۔